السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام میجک کلینک پروگرام کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جادو کے اثرات اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کے اثرات کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کلی اثرات، نمبر 2 جزوی اثرات، نمبر 3 عارضی اثرات، اور نمبر 4 دائمی اثرات۔ ان چاروں اثرات میں ایک بات آپ کو ذہن میں وہ یاد رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جادو کا جزوی اثر ہو یا کلی اثر ہو، دائمی اثر ہو یا عارضی اثر ہو، بہرحال آپ کو ایک بیماری لاحق ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جس طرح میڈیکلی امراض میں آپ کو کوئی چھوٹی مرض لاحق ہے یا بڑی مرض لاحق ہے، بہرکیف وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چاہے سر درد ہو، بخار ہو، ہیپاٹائٹس ہو، شوگر ہو یا دیگر جسمانی امراض میں سے کوئی مرض ہو۔ اب یہ چاروں جو بیماریاں ہیں، چاروں قسم کے اثرات ہیں، وہ کس طرح کے ہیں؟ سب سے پہلے جو کلی قسم کے اثرات ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جادو پورے جسم کو محیط ہو جاتا ہے، پورے جسم کو وہ گھیر لیتا ہے، تو آپ کا پورا جسم، پوری باڈی وہ جادو کی شکار ہو جاتی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، کبھی کسی حصے میں درد ہے، کبھی کوئی حصہ متاثر ہے، کبھی کوئی حصہ متاثر ہے۔ اور یہی صورت آپ کے کاروبار یا بزنس میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے وہ مکمل بزنس کو، کاروبار کو جادو وہ لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور مکمل کاروبار دن بدن نیچے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جادو کی یہ صورت آپ کے جسم کو وہ لاغر کرتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جادو جزوی طور پہ آپ کو اثر انداز وہ کر رہا ہے، جزوی طور پہ آپ کو متاثر کر رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ کبھی آپ کے وہ سر پہ درد ہے تو صرف سر کے درد اوپر ہی درد ہے، یا بعض لوگ ان کے جو نا وہ پاؤں پہ یا پنڈلی پہ، اور بعض افراد ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو وہ متاثر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ صورت اصل میں حاسد کے اوپر ہوتی ہے کہ حاسد اس کے مقاصد کیا ہے، وہ اسی طرح آپ کو ہٹ کرتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے جادو کی عارضی صورت۔ اس میں بسا اوقات یہ ہے کہ آپ کو برے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، یا وقتی طور پہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی پڑوسی کو آپ سے حسد ہے تو وہ آپ کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے، وہ صرف اتنا حسد ہے جزوی طور پہ، عارضی طور پہ اس کی حسد کی صورت ہے۔ وہ جب آپ کا وہ کام ہو جائے گا اور وہ اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے تو آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس میں چوتھی صورت جو ہے وہ دائمی صورت ہے، یعنی آپ کا حاسد بھی ہے اور آپ کا مستقل وہ پیچھا بھی کر رہا ہے اور مستقل آپ کے اوپر وہ جادو بھی کروا رہا ہے، اور مستقل حسد کی صورتیں بھی آپ کے اوپر اس کی نمایاں ہو رہی ہیں۔ تو ان چاروں صورتوں میں جب 2 صورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بہت خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ جادو کلی قسم کے اثرات رکھنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کی دائمی شکل ہو۔ یہ 2 صورتیں جب ملتی ہیں تو اس کے نتائج بہت خطرناک قسم کے برآمد ہوتے ہیں۔ یہی وہ 2 صورتیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی، اکثر مشہور آدمی، وہ مایوس ہو جاتا ہے اور
اس طرح کے جملے کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی جادو کا علاج بھی کوئی ممکن ہے یا اس کا کبھی علاج ہوا بھی ہے کہ نہیں، کبھی کسی آدمی کا جادو ٹوٹا بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے جسم کو وہ متاثر کر رہا ہے اور مستقل بنیادوں پہ دن بدن اس کا جادو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی وہ جادو کی صورت ہے جس کی وجہ سے آدمی اکثر طور پہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ یا شرعی جو وظائف ہیں اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبح و شام کے اذکار بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی کر رہا ہے، صدقات و خیرات بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو آدمی سمجھتا ہے یہ قرآن مجید کی پڑھائی، یہ سورہ بقرہ برکیف یہ کوئی اتنی پاورفل کلام نہیں ہے، یا مجھے کوئی خاطر خواہ نفع نہیں ہو رہا۔ اور یہی وہ جادو کی صورت ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ لڑائی جھگڑا اور اس کے ساتھ ساتھ قتل و غارت اور خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے۔ آدمی جس وقت دیکھتا ہے کہ بھئی میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، وظائف کر رہا ہوں، مختلف طریقے مختلف عاملوں کے پاس جا رہا ہوں، تو کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر لازمی بات ہے گھر میں لڑائی جھگڑا خون خرابہ اور خودکشی کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو ان چاروں صورتوں کو آپ نارمل نہ لیں، چھوٹی مرض ہو یا بڑی مرض ہو، بہرحال مرض مرض ہی ہے، وہ چاہے جادوئی مرض ہو یا میڈیکلی امراض میں سے کوئی مرض ہو۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کو جادو ہو جائے تو اس کے اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں تو مختلف لوگوں سے مشاورت بھی، مختلف عاملوں سے مشاورت بھی، کتابوں سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں، اساتذہ سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن یہ صورتحال ہے، تو اس کا کیا حل کیا ہے، علاج کیا ہے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں اپنا تجربہ جو شیئر کر رہا ہوں، مختلف عاملوں سے آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ایک چیز ہے کہ جب تک آپ کی دشمن پہ نظر نہیں ہے، جب تک آپ اپنے دشمن مد مقابل کے اسلحہ کو نہیں جانتے، اس کے فائر کو نہیں جانتے، تو آپ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے کے اعتبار سے آپ وظائف بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو منفی چیزیں ہیں جو چھوڑنے والی پرہیز والی ہیں اس سے پرہیز نہیں کر رہے، مثلا موسیقی ہے، غیبت ہے، بدخوئی ہے، بدگمانیاں ہیں، اسی طرح بری سوچ ہے۔ تو ایسے میں آدمی جو ہے نا وہ پڑھتا تو بہت ہے لیکن اپنی جو منفی آنے والی چیزیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا، موسیقی بھی سن رہا ہے ساتھ قرآن مجید بھی۔ ایسے عالم میں ایک چیز آپ اپنے اوپر کنٹرول ضرور رکھیں، وہ ہے آپ کی سوچ اور فکر۔ جادو اس وقت تک آپ کو نہ کلی نقصان دے سکتا ہے نہ ہی دائمی نقصان دے سکتا ہے جب تک آپ اپنی سوچ کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ جن بھی اسی وقت آپ کو ڈرائے گا جب آپ اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، اور جادو کے اثرات بھی اسی وقت آپ کے اوپر مکمل ہوں گے جب کیا نام لیتے ہیں آپ اپنی سوچ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے چلے جاتے ہیں اور سوچ کے اعتبار سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عامل حضرات وہ سینکڑوں کا علاج کرتا ہے اور اس کے بالمقابل اس کے سامنے پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات، علماء حضرات، پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک آدمی علاج کر رہا ہے اور سینکڑوں علاج کروا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ اپنی سوچ کو کنٹرول میں کیا ہوا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے۔ تو اس لیے اپنا قرآن و سنت سے علاج بھی وہ جاری رکھیں، سوچ کو بھی مضبوط رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منفی چیزیں ہیں، موسیقی، گانا، غیبت، بدخوئی، لڑائی جھگڑا اور غصہ، اس کے اوپر بھی کنٹرول رکھیں۔ انشاءاللہ یہ چاروں میں سے کوئی بھی جادو کی صورت ہوگی آپ کو کبھی بھی اس سے نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور آخر کار آپ کا جادو ٹوٹ کے ہی رہے گا، وہ چاہے بھلا جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو جائے۔
اللہ تعالی ہمیں جادو کے اثرات کو سمجھ کے اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔